السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، حال ہی میں اسرائیل اور حماس کی ایک جنگ شروع ہوئی۔ اس میں ایک عام آدمی کے لیے کچھ فیصلہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک جانب ایک غاصب قوت ہے، ان کی بہت لمبی تاریخ ہے ظلم و عدوان کی ایک قوم کے خلاف، اور دوسری جانب ہے تو اپنے حق کی لڑائی، اپنے سرزمین، اپنے لوگوں کی بقا کی لڑائی، مگر اس میں بھی بسا اوقات خدا کے قوانین سے تجاوز ہو جاتا ہے، نہتے معصوم شہریوں کی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں ایک انسان کو اس طرح کے معاملات میں کس طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے، ججمنٹ کس طریقے سے اس کو لینی چاہیے، اور کہاں کھڑا ہونا چاہیے اس طرح کے معاملات میں؟ اس میں ایک پہلو تو غم و اندوہ کا پہلو ہے۔ انسان مر رہے ہوں، بچے مارے جا رہے ہوں، عورتوں کو بھی نہ چھوڑا جا رہا ہو، ہسپتالوں پر بھی بم گر رہے ہوں، یہ آسان نہیں ہوتا کہ اس موقع پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھا جا سکے۔ بالکل۔ ہمارے سینوں میں بھی دل ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر خبریں دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ آپ کی آغوش میں ایک بچہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاک و خون میں لوٹا دیا گیا ہے۔ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ انسانیت کے خلاف بعض اوقات اس طرح کے موقعوں پر برہنہ جرائم ہو رہے ہوتے ہیں۔ اپنے پیش نظر سیاسی مقاصد بعض اوقات انسان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ اس کے نزدیک ہسپتالوں کو اڑا دینا، مسجدوں پر بم چلا دینا، عبادت گاہوں کو ختم کر دینا، راہ چلتے لوگوں کو مار دینا، یہ بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے۔ ہنستے کھیلتے لگتا ہے کہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور بلکہ لوگوں کا مرنا ہی ایک کھیل بن جاتا ہے۔ یہ غم اندوز صورتحال تاریخ میں جب بھی پیدا ہوئی ہے، یہ کلیجے شک کر دینے کا باعث بن جاتی ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، ہم یہ سب دیکھنے پہ مجبور ہیں۔ ایسے موقعوں پر بہت تجزیہ و تحلیل آسان نہیں ہوتا، لیکن سوال آپ نے کیا ہے تو میں چند اصولی باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ نوعیت مسئلہ کیا ہے۔ کیا وہ کوئی علمی اور فکری مسئلہ ہے، جیسے خدا ایک ہے یا اس کے کوئی شریک ہیں، یا وہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے؟ تو اگر مسئلے کی نوعیت سیاسی ہے تو دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیاسی مسائل کبھی حق و باطل کی بنیاد پر فیصلہ کن نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوئے۔ جس نے بھی یہ کہا ہے بالکل درست کہا ہے کہ نہ سیاست کے سینے میں دل ہوتا ہے، نہ اس کی آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ آپ کا اصلی مطلوب وہاں اس سیاسی مفادات تک پہنچنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو اس میں دونوں فریق اپنے آپ کو اپنے اپنے زاویے سے حق پر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسی اتھارٹی اب تک وجود میں نہیں آ سکی کہ دو لوگ اپنے آپ کو حق اور باطل میں انتخاب کے مقام پر کھڑا کر دیں اور وہ فیصلہ سنا دیں اور سب مان لیں۔ تو اس لیے حق و باطل کی بنیاد پر یہاں کبھی فیصلہ نہ ہوا ہے، نہ ہوتا ہے، نہ ہوگا۔ سیاسی فیصلے ہمیشہ دو چیزوں پر ہوتے ہیں، ایک طاقت، وہ فیصلہ کر دیتی ہے، دوسرے مصالحت۔ یعنی مصالحت یہ ہے کہ آپ کچھ دو کے اصول پر معاملہ کر لیتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی حالات سازگار ہو جائیں۔ سیاسی معاملات میں حق و باطل کی بنیاد پر گفتگو کرنا، اس کی بنیاد پر فیصلے پہ اصرار کرنا، یہ پیغمبر بھی نہیں کر سکے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
جب عمرے کے لیے گئے ہیں تو سراسر حق پر تھے. جی یعنی یہ بات کہ یہاں کے لوگ ہیں، حرم میں آئے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، وہ حملہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، عمرے سے کیسے روکا جا سکتا ہے انہیں؟ صحیح بات. تو حق کے معاملے میں تو کوئی تردد نہیں تھا، لیکن دوسرے فریق نے نہیں قبول کیا. اب نہیں قبول کیا تو پھر فیصلہ خدا کے پیغمبر نے بھی کس اصول پر کیا؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا، تو وہ حق و باطل کے اصول پر نہیں کیا، مصالحت کے اصول پر کیا. اسی کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور دو ہی طریقے ہوتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ خود فلسطین کی قیادت دو حصوں میں تقسیم ہے. ان میں سے ایک حصہ اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ مصالحت ہی کا طریقہ رہ گیا ہے، اور دوسرے حصے کا اصرار ہے کہ نہیں، ہم طاقت کے زور پر اس کا فیصلہ کریں گے. جی اس وقت کی صورتحال میں ظاہر ہے دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر قائم بھی ہیں، اور ان میں سے ایک فریق نے اقدام بھی کر ڈالا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. عام آدمی اس میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ سب کے لیے دعا کرے کہ اگر انہوں نے جنگ ہی کا آپشن تجویز کر لیا اپنے لیے تو آخری حد تک ان حدود کے اندر رہنے کی کوشش کریں. اور یہ ان کو بھی کہتا ہوں میں، یعنی یہود کو بھی، وہ بھی خدا کے دین کے ماننے والے ہیں، وہ بھی تورات کے ماننے والے ہیں، وہ بھی پیغمبروں سے منسوب کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ ان حدود میں رکھیں. جنگ اپنی جگہ، یہ کہ لوگوں کو مارا جائے، یہ کہ بستیاں تباہ کی جائیں، یہ کہ قوموں کو جلاوطنی پہ مجبور کر دیا جائے، یہ سب وہ مظالم ہیں جو خود ان پر ہوئے ہیں تاریخ میں. بالکل. تو وہ اس سے اجتناب کریں، اور عام مسلمان یہی کر سکتے ہیں کہ دعا کریں، اور جو کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں مظلوموں کی، وہ مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. وہ مدد سامان بھیجنے کی صورت میں ہے، وہ کوئی اخلاقی مدد ہے، وہ کسی نہ کسی پہلو سے آپ کوئی تعاون کر سکتے ہیں. باقی رہے گی یہ بات کہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، تو جنگ تو بہرحال پھر طاقت کی بنیادی پر فیصلہ کن ہوتی ہے. اس میں جس کے پاس طاقت ہوگی وہ فیصلہ سنا دے گا. بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی.